ہے سامعین کرام، آج کے دن ہم سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو احباب سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، رب کائنات ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین کرام توجہ فرمائیے گا، کیونکہ ٹائم بہت ہی مختصر ہے، تو اس مختصر سے وقت میں آج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جس کی یاد میں ہم آج قربانی کر رہے ہیں، اس کا میں ذکر کروں گا۔ جو احباب ابھی اس انتظار میں ہے کہ ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے، ان احباب سے میں ملتمس ہوں وہ جلدی سے جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ سامعین کرام توجہ فرمائیے گا، رب کائنات نے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، ان کا واحد مشن اور مقصد یہ تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک خدا کے تابع کرنا۔ حضرات توجہ فرمائیں، توجہ میری طرف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے اس کائنات میں، ان کا واحد مشن اور مقصد یہ تھا کہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہے ان کو ایک خدا کے تابع کرنا۔ تو اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، انہوں نے اس عمل کو پورا کرنے میں بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ تو رب کائنات نے پھر ان قربانیوں کے بدلے اپنے جو پیغمبر ہیں ان کو بھی پھر خوب نوازا۔ اثار و قربانی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نمایاں ہے۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی۔ جس وقت انہوں نے قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی تو رب کائنات نے پھر اپنے خلیل کو خوب نوازا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے خلیل کو پھر لوگوں کی امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ لوگوں کی امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ حضرات توجہ فرمائیں، رب کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب کائنات نے فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، سو وہ ان آزمائش میں پورے اترے تو رب کائنات نے انہیں امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ فرمایا امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ تو حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشار و قربانی کے اس دور میں ایک حیران کن مثال اس وقت قائم کی جب انہوں نے اپنے لخت جگر کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ حضرت گرامی توجہ فرمانا کہ رب کائنات کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے۔ رب کائنات کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ کبھی رب کائنات مال دے کر آزماتا ہے تو کبھی رب مال سے محروم رکھ کے آزماتا ہے۔ کبھی خالق کائنات اولاد دے کر آزماتا ہے تو کبھی اولاد سے محروم رکھ کے آزماتا ہے، تو کبھی پھر اولاد دے کر اس کی قربانی طلب کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے اس سارے پروسیس سے گزارا۔ پہلے اولاد سے محروم رکھا گیا، پھر اولاد دی، پھر اس کی قربانی بھی طلب کی۔ کتب میں آتا ہے کہ تقریباً 80 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ 80 سال کی ایج سے پہلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک خدا کے تابع کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، نارے نمرود میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس آزمائش سے بھی جو ہے پورا اترتے ہیں، پھر رب کائنات مطلب 80 سال کی عمر تک اولاد سے محروم رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا، کبھی یہ خواہش ہی نہ پیدا ہوئی اولاد کی۔ جب 80 سال کی جو عمر ہے یہ گزر گئی تو رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا کی، اور وہ جو خواہش ہے وہ دعا بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جب آتی ہے تو اس کا نقشہ پھر اللہ کا قرآن کھینچتا ہے، اس کا نقشہ اللہ کا قرآن کھینچتا ہے۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرات قربان جاؤں میں نبی کی شان پر، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی ہے اور دعا اس طرح مانگی ہے، عرض کی رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب کائنات نے دعا کو پورا کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم تو ہے میرا خلیل، اے ابراہیم تو میرا دوست ہے، تو نے میری بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اے ابراہیم تو نے مانگا مجھ سے ہے۔ فرمایا ابراہیم سن لے، تو نے کہا ہے رب حبلی من الصالحین، تو نے صالح بیٹا مانگا ہے۔ فرمایا ابراہیم پھر سن لے، میں رب العالمین نے تیری دعا کو بھی قبول کیا ہے، ساتھ بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ بشارت کیا ہے؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا ابراہیم تو نے صالح بیٹا عطا تو نے مانگا ہے صالح بیٹا۔ فرمایا ابراہیم میں نے تجھے ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ تو اس کے گلے پر چھری بھی رکھ دے گا، وہ اف تک نہیں کہے گا بلکہ کہے گا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان جو رب نے حکم دیا ہے آپ کر گزری، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اے ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کر گزرے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرات گرامی، باپ بھی عظیم ہے، بیٹا بھی عظیم ہے، باپ بھی عظیم ہے اور بیٹا بھی بولیے، باپ بھی عظیم ہے اور بیٹا بھی عظیم ہے، باپ بھی حلیم ہے بیٹا بھی حلیم ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت دعا کی، واقعات بہت لمبے ہیں، مختصر کرتا ہوا کیونکہ ٹائم کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ دعا کی، رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت ہاجرہ کی گود ہری ہو گئی۔ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت ہاجرہ تھا، دوسری کا نام حضرت سارہ تھا۔ جب 80-90 سال کی عمر میں گود ہری ہو گئی حضرت ہاجرہ کی، حضرت سارہ نے جب یہ دیکھا انہوں نے سوچا وہ مالک جو 80-90 سال کی عمر میں ہاجرہ کی گود کو ہری کر سکتا ہے وہ مالک مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ہاجرہ نے، مختصر یہ ہے، حضرت ہاجرہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی مولا تو نے ہاجرہ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، مولا مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ جس وقت حضرت ہاجرہ سارہ نے یہ دعا کی تو رب کائنات نے حضرت سارہ کو بھی بیٹا عطا فرما دیا۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرات بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک ہی پیغمبر ہیں، اور وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ سارے نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں، سارے نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں۔ تو حضرات گرامی وقت گزرتا ہے، 7 ذی الحجہ کی رات آتی ہے، حضرت 7 ذی الحجہ کی رات آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے ہیں،
رب کائنات کی طرف سے خواب میں اشارہ ہوتا ہے، اے ابراہیم اپنی قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر۔ حضرات گرامی، جب صبح ہوتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، صبح ہوئی، اللہ کے پیغمبر کو جب خواب میں اشارہ ہوا، حضرات نبی کا جو خواب ہے وہ عام خواب نہیں ہوتا، میرے اور آپ کے طرح کا خواب نہیں ہوتا۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی کی جو ایک مثال ہے یا ایک قسم ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کوئی قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر، صبح ہوئے آپ نے، حضرات گرامی دو ہی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، ایک یا تو مال قیمتی ہوتا ہے یا اولاد، مال قیمتی ہوتا ہے یا اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوئے تو آپ نے 100 اونٹ لیا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یار اونچا بولیے سبحان اللہ۔ 100 اونٹ لیا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس دور میں جب قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی جاتی، حضرات گرامی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو، ہم امت محمدی ہیں نا، اللہ نے ہمارے اوپر اتنا فضل کیا ہے، ہم کوئی بھی قربانی کرتے ہیں، ہم کوئی بھی اللہ کی راہ میں چیز جب قربان کرتے ہیں تو اس کو ہم ذبح کر کے خود کھا لیتے ہیں۔ حضرات پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، جب کوئی قربانی کرتا میدان میں رکھ کے آ جاتا، آسمان سے ایک بجلی آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کا جو جانور ہے یا اس کی جو چیز ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی، جلا کے راکھ کر دیتی۔ تو حضرات گرامی جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کو بجلی آ کے اٹھاتی نہ، وہ شخص زمانے والوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا، لیکن رب کائنات نے امت محمدیہ پر یہ فضل کیا ہے، ان کی پردہ پوشی کی ہے۔ رب کائنات نے اس امت پر یہ فضل کیا ہے، فرمایا ارے قربان کرو میری راہ میں، لیکن کھاؤ تم خود، کھاؤ گے تم خود بھی، میں رب العالمین تمہیں پھر بھی اجر عطا فرماؤں گا۔ تو حضرات گرامی قربانی اللہ کے حضور پیش کی حضرت ابراہیم نے، 100 اونٹ، بجلی آئی لے گئی، قربانی قبول ہو گئی، آ کے سو گئے، دوسری رات سوئے، دوبارہ اشارہ ہوا ابراہیم قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر، دوسری رات دوبارہ اٹھے، جب 100 اونٹ پھر لیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تیسری جب شب سوتے ہیں پھر اشارہ ہوتا ہے ابراہیم قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر، عزیز ترین چیز میری راہ میں قربان کر۔ حضرات گرامی جس وقت یہ بات کہی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، تو آپ نے سوچا ایک تو مال قیمتی ہے، دوسری اولاد، مال تو میں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے تو منظوری نہیں ہو رہی، قبولیت نہیں ہو رہی، تو آپ نے سوچا اسماعیل سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا ہاجرہ اسماعیل کو تیار کرو، اسے اپنے مالک کے ساتھ ملوانے کے لیے لے کے جانا ہے۔ حضرات جب ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے کو اپنے مالک سے ملوانے کے لیے ابراہیم جا رہا ہے، آپ نے جلدی سے بیٹے کو تیار کیا، نہلایا، کنگھی کی، سرما ڈالا، پیار کیا۔ مختصر یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی اور چھری بھی ساتھ لے لی اور حضرت ہاجرہ کو اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں ہے، کہیں یہ اس کی ممتا حائل نہ ہو جائے اور میں اس بڑی قربانی سے کہیں رہ نہ جاؤں۔ تو حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری اور رسی بھی لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ہی قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں، شیطان تو انسان کا دشمن ہمیشہ سے ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف جا رہا ہے، جلدی سے آیا، آ کے ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے اور شیطان کو مار دیے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، رب کائنات کے پیغمبر نے دوبارہ کنکر اس کو مارے، ادھر رب کائنات کی ذات سارا معاملہ مشاہدہ فرما رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل، عرض کی حکم رب جلیل، فرمایا یہ کنکر جو میرا بندہ مار رہا ہے، میرا پیغمبر مار رہا ہے، اس کی گنتی کر لو۔ عرض کی مولا کرنا کیا ہے؟ مولا ایک تیرا پیغمبر ہے، تیری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، شیطان حائل ہو رہا ہے، اس کو بگانے کے لیے کنکر مار رہا ہے۔ فرمایا اے جبریل تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے میرے پیغمبر کی یہ ادا اتنی
پسند آ گئی کہ قیامت تک اس کو میں حج کا ایک رکن بنا دوں گا۔ تو حضرات گرامی، شیطان کو 3 دفعہ کنکر ماری، شیطان وہاں سے بھاگا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کا پیغمبر تو میرے بہکاوے میں نہیں آیا، ہاں ماں جو ہے، ماں تو آ سکتی ہے، کیونکہ ماں کے سامنے ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اولاد کے معاملے میں تو ماں بہت زیادہ سیریس ہوتی ہے۔ جلدی سے کتابوں میں موجود ہے، علماء کرام فرماتے ہیں شیطان جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ہاجرہ آئی، انسانی شکل میں، بزرگ ہے، بزرگ کی شکل میں آیا کہ کہنے لگا ہاجرہ ابراہیم کدھر ہیں؟ فرمایا کہ وہ اسماعیل کو اپنے مالک کے ساتھ ملوانے کے لیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں ہاجرہ، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے بیٹا لیا ہو اور بڑھاپے کا سہارا ہو اور اتنا ہی پیارا ہو، اس کو کوئی بندہ ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاجرہ نہیں، وہ اسے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا یہ خیال ہے اسے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ بات سنی، حضرات توجہ کرنا، آپ بھی اولاد والے ہیں، جس وقت ایک ماں نے یہ سنا کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ابراہیم نے مجھے ارادے سے آگاہ نہیں کیا، اگر میں تجھے اللہ کی راہ میں، بولیے، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ آگے سے بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کا خواب بھی رب کی طرف سے حکم ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ عرض کی ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا یہ جواب سنا تو آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے سوچا میں نے قربانی تو کرنی تھی، بیٹے کا جو اتنا اچھا جواب آیا آپ خوش ہو گئے۔ حضرات گرامی، اب حضرت ابراہیم ذہنی طور پر قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات ابراہیم قربان کرنے کے لیے، اسماعیل قربان ہونے کے لیے، اور دونوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا، فرمایا جی بیٹا، عرض کی بابا میری چند گزارشات ہیں۔ بیٹا کیا؟ بابا اگر آپ میری ان گزارشات پہ عمل کر لیں تو نوازش ہوگی۔ بیٹا کیا گزارشات ہیں؟ عرض کرنے لگے بابا آپ جب مجھے قربان کرنے لگے، حضرات آپ یہ الفاظ دل کے کانوں سے سماعت کرنی ہے، توجہ رکھنی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ عرض کرتے ہیں چھوٹی سی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، عرض کرتے ہیں بابا جب آپ مجھے قربان کرنے لگیں تو میرے ہاتھ پاؤں کو رسی کے ساتھ باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پاؤں کو رسی کے ساتھ باندھ دیجئے گا۔ بیٹا وجہ کیا ہے؟ حضرات جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وجہ بتائی توجہ کیجئے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جب آپ مجھے ذبح کریں گے نا، میرے گردن پر چھری چلے گی، میری حلق کو جب چھری کاٹے گی مجھے تکلیف بھی ہوگی بابا، میں تڑپوں گا، میرے ہاتھ پاؤں ہلیں گے بھی۔ بابا کہیں بے خیالی میں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کے جسم کو ٹچ نہ ہو جائے، بابا اگر ٹچ ہو گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرات اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے بچہ تیار ہے، اور اس وقت بھی کہہ رہے ہیں بابا اگر میرے بے خیالی میں بھی میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو ٹچ ہو گیا بابا آپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ بیٹے سے ایک باپ کی بے ادبی ہو جائے۔ حضرات گرامی تصور کیجئے
کہ بچہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے، باپ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا جو ہے رب کو بھی راضی کر رہا ہے، وہاں پر اپنے باپ کو بھی راضی کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیری دوسری کیا بات ہے، بیٹا تیری دوسری کیا بات ہے؟ عرض کی ابا جان دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس وقت، ابا جان توجہ کیجئے گا، ابا جان آپ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے گا، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے گا۔ بیٹا اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی بابا جس وقت آپ مجھے قربان کریں گے نا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کر مجھے لیا ہے، بڑھاپے کا آپ کا سہارا ہوں، بابا جب آپ مجھے قربان کریں گے، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو باپ اور بیٹے کی محبت ہے وہ ہمارے درمیان آ جائے، وہ ہماری قربانی کے درمیان باپ اور بیٹے کی محبت آ جائے اور ہم اتنی بڑی قربانی سے کہیں رہ نہ جائیں، اتنی بڑی قربانی سے ہم رہ نہ جائیں۔ حضرات گرامی آپ نے فرمایا بیٹا تیسری تیری کیا تجوید ہے؟ عرض کی بابا جان تیسری بات میری یہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ مجھے زمین کی طرف میرا منہ کر کے مجھے لٹا دیجئے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا۔ حضرات گرامی جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تجویز کے اوپر عمل کیا گیا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ اور پاؤں جو ہیں ان کو باندھ لیا گیا، زمین کی طرف منہ کر کے رخ کر کے انہیں لٹا دیا گیا، آپ نے چھری پکڑی۔ حضرات گرامی اب عالم تصور میں سوچئے گا، دیکھیے گا چھری ہاتھ میں ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، توجہ کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر اپنے آپ خود کو محسوس کیجئے گا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، سامنے بیٹا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے چھری پکڑی ہے، بیٹے کا نیچے حلق ہے، بیٹے کی نیچے گردن ہے، گردن کے اوپر چھری رکھی ہے۔ حضرات گرامی نیچے سے آواز آتی ہے، ننھی سی آواز آتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں، کہتے ہیں بابا جلدی کیجئے گا، بابا جلدی کریں، آپ چھری چلائیں، آپ چھری چلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، اسماعیل علیہ السلام پھر بولتے ہیں بابا چھری چلائیں، پھر آپ چھری چلاتے ہیں، تیسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا چھری چلائیں۔ فرمایا بیٹا میں تو چھری چلا رہا ہوں، بابا چھری کاٹ کیوں نہیں رہی؟ بیٹا پتہ نہیں وجہ کیا ہے، چھری پتہ نہیں کیوں کاٹ نہیں رہی۔ عرض کی بابا آپ نے تیز چھری کی جگہ کہیں کند چھری تو نہیں لے کے آ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا آپ کو پیغمبرانہ جلال آیا، آپ نے چھری پکڑی، ساتھ ہی ایک پتھر پڑا ہے، پتھر کے اوپر وہ چھری مارتے ہیں، آپ نے جب پیغمبرانہ جلال میں اس چھری کو پتھر کے اوپر مارا، پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کو جلال آیا، آپ چھری سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے ارے چھریے، ارے ظالم، میرے بیٹے کا نرم و نازک گلا نہیں تو کاٹ رہی، اس پتھر کے دو ٹکڑے تو نے کر دیے۔ حضرات گرامی جب اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغمبر کو جلال آیا، اس چھری کے ساتھ مخاطب ہوئے، چھری نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی مولا مجھے قوت گویائی عطا فرما، اللہ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، چھری نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب نے چھری کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، چھری اللہ کے نبی کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بات کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی آگ کا کام ہے جلا دینا، حضرات توجہ کرنا، آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے جلا دینا، چھری اللہ کے نبی کو کہہ رہی ہے آگ کا کام ہے جلا دینا۔ اللہ کے نبی آپ آگ میں گئے، نارے نمرود میں گئے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں، اس پہ ناراض تو نہیں ہوئے، آج میرے پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ آگ کا کام ہے جلانا، اس نے آپ کو جلایا نہیں، اس پہ ناراض تو نہیں ہوئے، آج میرے سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے چھری اس کی کیا مجال، وہ مجھے جلاتی، ادھر میرا رب کہہ رہا تھا یا نارکونی بادم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو نے میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ چھری عرض کرتی ہے اللہ کے نبی آگ کو تو اللہ نے ایک مرتبہ بولا تھا، آگ کو اللہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، قسم ہے اس مالک کی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس مالک نے مجھے 100 مرتبہ کہا ہے میرے اسماعیل کے گلے کا وال بھی ڈھیلا نہیں کرنا۔
फरमाया उस मालिक ने मुझे कहा है कि मेरे इस्माइल के गले का वाल भी डींगा नहीं करना। तो हज़रत ग्रामी इधर जब शूरी ने ये गुफ्तगू की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात कर रहे हैं, नीचे से इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा बोले, अर्ज़ करते हैं अब्बा जान इसकी बातों में ना आइएगा, ये हमें गुमराह कर रही है। आप ऐसा करें, मुझे ये लग रहा है अल्लाह को हमारा ये जो तरीका है कुर्बानी करने का यही पसंद नहीं आया। फरमाया बेटा अब क्या करना है? अर्ज की अब्बा जान हम कुर्बानी दे रहे हैं ना, तो आप ऐसा करें, अब्बा जान आप ऐसा करें, आप मेरे हाथ खोल दे। हजरत तवज्जो, बच्चा है जवाब क्या दे रहा है। हजरत कहने लगे अब्बा जान मेरे हाथ आप ओपन कर दे, हाथ मेरे खोल दें, अपनी आंखों से पट्टी भी उतार दें और मुझे सीधा लटा दें। हजरत ग्रामी अमल किया गया। पहले लोकेशन और है, पहले जो कुर्बानी करने का अंदाज है वो और है। पहले आंखों पर पट्टी है, अब आंखों के पे पट्टी नहीं है। पहले इस्माइल का रुख ज़मीन की तरफ है, अब आसमान की तरफ है। पहले हाथ और पाँव बांधे हुए हैं, अब हाथ और पाँव बांधे हुए नहीं है। हज़रत ग्रामी अब दोबारा से इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला है, तवज्जो, इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी है। हज़रत ग्रामी दोबारा उसी जज्बे के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी इस्माइल के गले पर जब रखी, उधर रब्बे कायनात की ज़ात सारा मामला मुशाहदा फरमा रही है। रब्बे कायनात ने सिदरा के मकी हज़रत जबरील से कहा, जबरील अर्ज़ की हुक्म रब्बे जलील। फरमाया ज़मीन देख रहा है ना, ज़मीन की तरफ देख रहा है। अर्ज़ की हाँ मौला मैं देख रहा हूँ, तेरा बंदा है, तुझे राज़ी करने के लिए मौला, तुझे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मौला, तुझे राज़ी करने के लिए तेरे अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है। फरमाया ए जबरील अर्ज़ की हुक्म रब्बे जलील। फरमाया आज जो मेरा नबी है, मेरा पैगंबर कुर्बानी करने के बगैर जहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता। अर्ज़ की मौला करना क्या है? फरमाया फ़ौरन सिदरा छोड़ो, सिदरातुल मुंतहा का मकाम छोड़ो। फरमाया फ़ौरन जन्नत में जाओ। मौला करना क्या है? फरमाया जन्नत से एक दुम्बा लो और फ़ौरन इस्माइल की जगह पर जाके रख दो। फरमाया फ़ौरन दुम्बा लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिदरातुल मुंतहा का मकाम छोड़ा, फ़ौरन जन्नत में आए, दुम्बा लिया। मुख्तसर ये है, जल्दी से आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी रखी है। आप वही जज्बे के साथ, उसी जज्बे के साथ इस्माइल का गला काटने के लिए आप छुरी चलाते हैं। आपने जब छुरी चलाई, तवज्जो, जिस वक्त आपने छुरी चलाई हज़रत इस्माइल का गला है, आप छुरी चला रहे हैं, आपने छुरी चलाई, पहले तो छुरी चल नहीं रही, जिस वक्त अब दोबारा लोकेशन चेंज करने के बाद जब आपने छुरी चलाते हैं, छुरी चलती है। अल्लाह के पैगंबर खुश हुए कि मेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मैंने अपने बेटे के गले पे छुरी चला दी है। आप जल्दी से आपने छुरी चलाई, छुरी भी चलती है, हज़रात खून भी निकलता है। अल्लाह का पैगंबर खुश होता है, खुशी के मारे अल्लाह के पैगंबर कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की तो हज़रत ग्रामी पास ही हज़रत जबरील अमी खड़े हैं, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। साथ ही हज़रत इस्माइल भी खड़े हैं, मुस्करा के कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत ग्रामी छुरी भी चलती है, कुर्बानी भी होती है, खून भी निकलता है। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा, खून भी है, फरमाया देखा क्या, नीचे इस्माइल नहीं है, उसकी जगह जन्नत से आया हुआ एक दुम्बा है। तो हज़रत ग्रामी उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर ये एक आजमाइश थी जिस पे सरखुरू हुए और अल्लाह का उन्होंने शुक्र अदा किया। और ये जो एक तराना था, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हज़रत जबरील अमीन ने ये जो तराना पढ़ा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बे कायनात को ये अदा, ये तराना इतना पसंद आया कि ये जो दिन है ज़िलहज्जा के, रब्बे कायनात ने इन दिनों का ये तराना बना दिया। तो हज़रत ग्रामी हम सब
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو ادا کرتے ہیں، اسی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو مسلمان بھی سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔